السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے مفتی صاحب خالص ایمان والے کبھی بھی غدار نہیں ہوتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان یعنی فتوے میں فرمایا ہے کہ عربوں نے غداری کی، اور مفتی صاحب نے اپنے بیان کے ساتھ قطعی طور پر کوئی دلیل یا ثبوت نہیں دیا کہ انہوں نے کس قسم کی غداری کی ہے اور کس غیر عرب سے غداری کی۔ بغیر دلیل اور ثبوت کے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، کیونکہ مفتی صاحب ہیں اس لیے ان کو یہی ان کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ بغیر دلیل کے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عرب جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ عربوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی عربوں میں سے ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے خالص ایمان کے ساتھ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو آسمانی دین نافذ کیا ہے، وہ دین نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت آج بھی زندہ ہے۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں وہ خالص ایمان والوں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی کوشش سے جو دین نافذ ہوا، آج تک وہ نافذ ہے اور قیامت تک وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کوشش کو کبھی نہیں مٹائے گا، اور یہ آج تک دین خالص ہونا، یہ حکمران ہیں اس میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کے خالص ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اگر وہ خالص ایمان والے نہ ہوتے تو یقیناً نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے، بلکہ اس محنت کو ختم کر دیتے۔ تو یہ بات کہ عربوں نے غداری کی ہے، عرب غداری نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ اللہ سے، اللہ کے دین سے اور نبی علیہ السلام سے غداری نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی مخلوق سے بھی غداری نہیں کر سکتا، اور نہ انہوں نے کی ہے۔ کیونکہ مفتی صاحب نے کسی ملک یا کسی قوم کا نام نہیں لیا ہے کہ عربوں نے فلاں کے ساتھ غداری کی ہے اور اس صورت میں غداری کی ہے۔ بس مفتی صاحب نے بغیر دلیل اور بغیر مثال کے ہی اپنا فتویٰ وہ جڑ دیا ہے۔ کوئی اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ مفتی کا کام ہے فتویٰ دینا۔ اب مفتی صاحب ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ مفتی کا لقب دیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ لقب دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ لقب دیا آپ کو مفتی کا؟ سورہ نساء کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے ہیں قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ۔ جب نبی علیہ السلام سے لوگ پوچھتے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں اور کلالہ کے بارے میں، تو دونوں آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجیے میرے حبیب کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی آپ مفتی ہیں، ہم آپ کو مفتی کا مقام دیتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام کو مفتی بناتے ہیں، آپ فتویٰ جاری کریں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو فتوے کا اختیار کس نے دیا ہے، مفتی کس نے بنایا؟ جب نبی علیہ السلام کو مفتی کا لقب نہیں ملا، صحابہ کرام کو مفتی کا لفظ نہیں ملا، تو جب مفتی کے معنی فیصلہ کرنے والا، تو فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب بغیر دلیل کے عربوں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اپنے آپ کو مفتی کہنے کا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین مخلوق پر وہ اللہ کا دین نافذ کیا ہے، تو وہ کسی صورت بھی خالص ایمان والے غدار ہو نہیں سکتے۔
اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے جانشین صحابہ کرام جو ہے وہ کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا ایمان خالص ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے بغیر کسی ثبوت کے یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ غداری جو ہے، جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے غداری نہیں کی تو ہمیں جو ہے اور ان کے جانشین جو ہیں، جو عرب ہیں، جزیرۃ العرب کے حکمران جو ہیں، جو جانشین ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت اسلام نافذ کرنے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر جو ہے اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے، اور یہ زندہ مثال ہے۔ اس کو جھٹلانا بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ حماقت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو عرب جو ہے، جو اللہ کے دین، اللہ کے نبی کے صحابہ کی محنت کو جو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ نہ تو اللہ کے پیغمبر ان کے دین کے غدار ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کے غدار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے الٹ جس نے جو ہے اللہ کے دین کی کوئی بھی خدمت نہیں کی، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ہے اپنے فرقے بنا لیے ہیں اور فرقوں کو چلا رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ غدار ہیں، آسمانی دین کے، اللہ کے رسول کے دین کے غدار ہیں، کہ انہوں نے آج تک جو ہے آسمانی دین کو نافذ کرنے کے لیے غیر عربی ملکوں میں اسلام کے نفاذ کی آج تک جو ہے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، بلکہ ان مسلمانوں کے جو عربوں کے علاوہ ہیں، ان ملکوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کا فتنہ جو ہے، شیطانی جمہوریت جو ہے، یہ انہوں نے علماء، مفتی اور سارے جو ہے انہوں نے مسلط کر رکھا ہے۔ تو غدار تو یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کے حق کو نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے یہود و نصارہ کا فتنہ، ان کا ظلم، ان کی بدماشی جو ہے مسلط کر رکھی ہے۔ اصل میں جو ہے غدار یہ ہیں، اور بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے فتویٰ جڑنا جو ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ عربوں نے اسلام کو نافذ کر رکھا ہے یا غیر عربوں نے۔ غیر عرب کون سا ملک ہے جس نے اللہ کی زمین پر جو ہے اسلام نافذ کیا سوائے یہ افغانیوں کے؟ میرے علم میں تو اور کوئی نہیں آتا، شاید ہو، لیکن باقی جتنے ملک ہیں، جس ملک کے یہ مفتی صاحب رہنے والے ہیں، اس ملک میں آج تک اسلام نافذ ہوا ہے؟ اسلام کا نفاذ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سورہ کافرون کے مطابق نبی علیہ السلام نے کافروں کے نظام کا بائیکاٹ کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے۔ آج تک مفتی صاحب کے ملک میں مفتی صاحب سمیت کسی عالم، کسی مفتی کو جو ہے یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کافروں کو کہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے؟ دوسروں پر جو ہے بے تکے فتوے لگانا اور اپنے گریبان میں نہ جھانکنا کہ میں نے کیا کیا اسلام کے ساتھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ غیر عرب مسلمان جو ہیں، عرب ملک ہیں، انہوں نے تو اللہ کے کافروں کے دین کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا، نافذ کس طرح کرنا تھا انہوں نے؟ تو غدار جو ہیں عرب نہیں ہیں، غدار جو ہے وہ غیر عرب ہیں، جنہوں نے یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر رکھا ہے۔ اور یہ فتنہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے قرآن پاک میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ایمان والوں، کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑو، اور جب ان کا کافروں کا فتنہ ختم ہو جائے پھر اللہ کے دین، مکمل دین کو نافذ کرو۔ ایمان والوں کی منزل جو ہے وہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرنا ہے۔ اللہ کا مکمل دین
دنیا کے جھوٹے دینوں پر، من گھڑت دینوں پر اس کو غالب کرنا ہے۔ اور غالب کا طریقہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اپنایا ہے وہی طریقہ حقیقی ہے، سچا طریقہ وہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو جو ہے بطور آئین اور قانون، بطور دین نافذ کیا۔ اب ہم جو ہے کافروں کا فتنہ نافذ کر کے خود ہم فرشتے بن رہے ہیں، اور عربوں پر جنہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی محنت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، ان کو ہم نے غدار بنا دیا ہے کہ یہ انہوں نے غداری کی ہے۔ کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ کس ملک کے ساتھ کی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے ہی جو ہے فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ روش جو ہے، یہ جو ہے میں کیا کہوں، میں پھر آگ لگ جاتی ہے نا، جب بندہ حق کہے نا پھر آگ ہی لگ جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہوتا ہے، یہ قرآن سے کوئی سیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام کے تعاون سے جزیرۃ العرب میں اسلام نافذ کیا ہے۔ خالص ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کے اسلام کی خدمت کریں، جو اللہ کے اسلام کو نافذ کریں اللہ کی مخلوق اور زمین پر۔ خالص ایمان والے تو وہ ہیں جو اس کے الٹ کریں، وہ خود فیصلہ کر لیں وہ خالص ایمان والے ہیں یا خالص منافقت والے ہیں۔ وہ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ میں نہیں کہتا میری بات کا غصہ لگے گا، کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ایمان خالص نہیں تھا؟ اس خالص ایمان کے ساتھ انہوں نے اللہ کا قرآن ہی نافذ کیا۔ تو جب انہوں نے قرآن نافذ کیا کیونکہ ان کے اندر خالص ایمان تھا، اور ہم نے آج تک جو ہے کفر کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا، پہلا سٹیج جو ہے اسلام نافذ کرنے کا جب ہم نے پہلا سٹیپ نہیں دیا تو ہم خالص ایمان والے کہاں سے آ گئے؟ ہم کس طرح جو ہے وہ لوگوں پر جو فتوے لگا سکتے ہیں کہ فلاں غدار ہے، فلاں نے غداری کی ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ عربوں نے جو اللہ کے پیغمبر ان کے دین کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی غداری نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اللہ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ غداری نہیں کرتا، وہ کسی اور کے ساتھ بھی غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایمان خالص ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں پہلے دیکھنا چاہیے، دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو ہے دین جو ہے میں نے کس کے ساتھ غداری کی ہے۔ جب میں خود اللہ کے پیغمبر ان کے دین کا غدار ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھا ہوں، تو میں فرشتہ کیسے بن گیا؟ میں مفتی کیسے بن گیا؟ مجھے مفتی کس نے بنا دیا؟ بیٹھے بیٹھے ہی نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ کسی فقہ کا علم۔ تو یہ جو ہے نا جہالت کا فتنہ جو ہے اس نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر نہیں سمجھ آئے گی، تم وہابی بن جاؤ گے۔ ان کو قرآن پاک سے دور لے جایا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ظلم ہے اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ ایسے ظالم ہیں کہ لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کا یہ سلیبس ہی نہیں ہے۔ ان کا سلیبس ان کی اپنی جو ہے گھڑی ہوئی فقہ جو ہے اور فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ ان کا سلیبس ہے، اور اسی سلیبس کی وجہ سے وہ مفتی بن گئے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کے مفتی نہیں ہیں۔ قرآن حدیث کے مفتی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ نہ نبی علیہ السلام کو مفتی بنایا اللہ نے، نہ صحابہ کرام کو مفتی بنایا۔
یہ مفت و مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے فرقوں کے مذاہب کی وجہ سے جو ہے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آسمانی دین کا اللہ کے علاوہ کوئی مفتی نہیں۔ تو یہ جو ہے کسی کو غدار کہنا بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے، اور عربوں کو کہنا کہ وہ انہوں نے غداری کی ہے، کیا غداری کی ہے انہوں نے؟ جو اللہ کے دین کا غدار نہیں ہو ہے، جو اللہ کے رسول کا غدار نہیں ہے، وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر حکمران جو ہے وہ مال و دولت میں جو ہے دنیا کے مال و دولت میں گم ہو گئے ہیں اور کوئی غلطیاں کرتے ہیں، تو عوام جو ہے وہاں کی جزیرۃ العرب کی وہ تو ایسی نہیں ہے، وہاں پر تو اسلام نافذ ہے اللہ کا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے منافقین، مکہ کے کچھ مشرک بھی تھے، مدینہ کے یہودی بھی تھے۔ تو اگر اس دور میں جو ہے ایسے گمراہ لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، تو نبی علیہ السلام کے دور میں تو اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی کوشش سے اسلام کو نافذ کیا جزیرۃ العرب میں، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے، اور اب جو ہے اس کو بالکل قائم کیے ہوئے ہیں آج تک، اور قیامت قائم کریں گے قیامت تک۔ ان پر یہ جو ہے غداری لگانا، کس کی غداری کی انہوں نے؟ کس ملک کی انہوں نے غداری کی ہے؟ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ غزہ کی عرب جو ہے وہ شہید کر دیے گئے یہودیوں کے ہاتھوں۔ ملک شام کے جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں، وہ شیعہ حکمران حافظ الاسد اور بشار الاسد کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کی بستیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دی گئی ہیں، گرا دی گئی ہیں۔ جس طرح غزہ کی بستیاں جو ہے یہودیوں نے گرائیں، اس طرح جو ہے ملک شام کے جو شیعہ حکمران ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کی بستیاں جو ہے گرا دیں، ان کو خاص جیلیں بنا کر، اذیت خانے بنا کر ان کو اذیتیں دیں، ان کو شہید کیا۔ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ عرب کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ فتوے میں کچھ بھی شعور نہیں ہے، کم از کم کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے یہ بغیر کسی دلیل کے ہی اسلام دشمنی جو ہے اپنے دل میں پالنا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اور یہ لوگوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، لوگوں کو بھی برباد کر رہی ہے۔ اس بغیر دلیل کے جو اسلام دشمنی ہے، اس نے قوم کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ مفتیوں کو تباہ کرنا ہی تھا اس نے، ان مفتیوں نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ اس قسم کے فتوے بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے جو ہے یہ جڑنا، یہ جو ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام دشمنی ہے۔ یہ عربوں کے ساتھ دشمنی جو ہے یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے کہ وہاں اسلام نافذ ہے۔ انہوں نے 4 مسئلے ختم کر کے ایک مسئلہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بچھا دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بھی ان کو تکلیف ہے فرقوں والوں کو۔ اصل یہ ایسی باتیں جو ہے یہ تکلیف ہے ان کو کہ اللہ کے دین اور اللہ کے دین پر عمل کے مقابلے میں ہماری بات کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ ہماری بات جو ہے قبول ہونی چاہیے، ہماری فقہ جو ہے وہ غالب آنی چاہیے۔ ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اور یہ رویہ جو ہے غزوہ احد میں دیکھ لیں، عبداللہ بن ابی اور اس کے منافقین کا یہی رویہ تھا کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی، بھئی اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تم کون ہو اپنی منوانے والے؟ اللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہاری بات مانی جائے؟ تو یہ ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ صرف لوگوں کی گمراہی کے لیے،
اور آسمانی دین جو ہے جو عربوں نے جو نافذ کر رکھا ہے، جس کی وہ پاسبانی کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ دشمنی ہے حقیقت میں، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دلی دشمنی ہے اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کہ اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ایک ہے لیبل لگا رکھا ہے مفتی صاحب کا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ جو ہے وہ آسمانی رب کا جو ہے وہ فرمان ہوتا ہے۔ وہ نبی کو بھی کچھ اہمیت نہیں دیتا، نو صحابہ کرام کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت سے جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے، آج تک ان کی محنت زندہ ہے۔ اس سے کوئی جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس کے دل میں بس یہی ہے کہ خالص اسلام جو ہے اس کو، اور خالص اسلام جو ہے چلانے والوں کو بدنام کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں خالص اسلام چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں۔ اصل بات یہ ہے، اور یہ خرابی جو ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے مفتی نہیں بنائے گئے، یہ مفت خود ہی مفتی بن گئے ہیں۔ ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے مفتی نہیں بنایا۔ اصل مصیبت جو ہے ان کے لیے یہ ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان پر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزام لگانا کہ عربوں نے غداری کی۔ کس کے ساتھ غداری کی؟ کیا تم نے جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے وفاداری کی، غداری کی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی وفاداری کی آج تک؟ یا آج تک ہم جو ہے اللہ کے رسول اور ان کے دین کے مقابلے میں کافروں کی فتنوں کی وفاداری کر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے، اصل فیصلے کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے جو اسلام سے غداری کر رہے ہیں، اللہ کے آسمانی دین سے ہم غداری کر رہے ہیں، اپنا نام کیوں نہیں لیتے؟ ثبوت کے طور پر بتاؤ نا کہ اگر نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے آسمانی دین نافذ کیا تو ہم نے تو پاکستان میں دین ہی نافذ کیا آسمانی۔ کوئی دلیل تو دیں نا کم از کم۔ کسی بھی مسلمان ملک جو ہے، مسلمانوں کے ملک میں کوئی ہے کوئی مثال آج تک؟ سارے دیکھ لیں آج اس وقت جو ہے مسلمانوں کے ملک جو ہیں سب میں جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے وہ مسلط ہے، کافروں کا فتنہ مسلط ہے، جس کو رب نے قرآن میں فتنہ بیان کیا ہے، قرار دیا ہے، وہ مسلط ہے۔ مفتی صاحب کو جو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے نظام اور آئین کو فتنہ قرار دے رہے ہیں قرآن پاک میں۔ مفتی صاحب کو اتنا بھی علم نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر یہ قرآن پاک جو ہے مفتی صاحب نے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو یہ صورت جو ہے یہ جو صورتیں جو ہیں کہ کافروں کا فتنہ کر کے ختم کر کے جو ہے اللہ کی زمین پر مخلوق پر مکمل دین نافذ کرو، اگر یہ آیتیں پڑھی ہوتی مفتی صاحب نے تو ان کو فکر ہوتی کہ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے قرآن نے جو ہے لگائی ہے۔ لیکن قرآن تو ان کا سلیبس ہی نہیں ہے نا، قرآن کے حکم و فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو اپنے اعلیٰ حضرت جو ہے، اپنے جو ہے پیشوا ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ غداری نہیں ہے مفتی صاحب؟ جو ہم رویہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ جو ہمیں نافذ کیا تھا، کیا ہم نے آج تک نافذ کیا ہے؟ کسی ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے آج تک کسی ملک میں جو ہے اس کو نافذ کیا ہے؟ کوئی ہے مثال؟ مفتی صاحب کے اپنے ملک پاکستان میں کیا اسلام نافذ ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے، غلط بات کہتے ہوئے ذرا بھی جھجک نہیں ہے
ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. بس یہی ایک جو ہے یہی ایک سوچ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں لوگ مفتی صاحب مانتے ہیں. یہ پتہ چلے گا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. مفتی صاحب نے یہ آیت نہیں کبھی پڑھی کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، تو ہمارے خلاف تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی علیہ السلام مقدمہ دائر کریں گے. اور ہم قرآن پاک کی دلیل اور ثبوت کے بغیر ہی لوگوں پر جو ہے فتوے ٹھوکے جا رہے ہیں، اور جھوٹے فتوے. کس کے ساتھ عربوں نے غداری کی بتائیں تو صحیح نا. نام تو لیں نا اس کا، آپ نے نام بھی نہیں دیا. کس طریقے سے عربوں نے جو ہے غداری کی ہے وہ طریقہ بھی نہیں آپ نے بتایا. بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے آپ نے کہہ دیا عربوں نے جو ہے غداری کی ہے. یاد رکھیں مفتی صاحب، جس کا ایمان خالص ہوگا نا، وہ نہ اللہ کے پیغمبر ان کے دین اور نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کبھی غداری کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خالص ایمان کی خاصیت ہے کہ خالص ایمان والا جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، غدار نہیں ہوتا، غداری کرنے والا نہیں ہوتا. غدار اور غداری کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا ایمان خالص نہ ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، لوگوں پر بغیر دلیل اور ثبوت کے جھوٹ بہتان لگانے والا ہو، تو وہ اصل میں غدار ہوتا ہے. جس کو نہ رب کا حیا، نہ رب کے دین، نہ رب کے پیغمبر کا کوئی حیا ہے کہ میں ان کو پاس کر کے جو ہے ان کو آگے گزر کر جو ہے میں بغیر دلیل و ثبوت کے بات کر رہا ہوں. یہ اتنا مقام جو ہے مفتی صاحب کس نے دیا ہے کہ بغیر دلیل کے بھی بات کریں تو وہ آسمانی ہو جاتی ہے. یہ مقام کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، حدیث نے دیا ہے. مفتی صاحب اس قوم پر رحم کرو، اس امت کے لوگوں پر رحم کرو. ان کو بلا دلیل باتوں سے جو ہے گمراہ نہ کرو، اللہ کے دین سے بدظن نہ کرو. اس کا حشر تمہیں جو ہے بہت برا بھگتنا پڑے گا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلو، جس طرح انہوں نے اللہ کی زمین پر جو ہے خالص آسمانی دین کو نافذ کیا ہے اور آج تک نافذ ہے. یہ کام ہے تمہارے کرنے کا. تم صرف مفتی کا لفظ جو ہے اس کی روزی کما کر کھا رہے ہو. بس مفتی کا لگ گیا جی عہدہ، بس اب جو ہے ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ڈریں اللہ سے، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. اللہ کے دین کو جو ہے نیچا نہ دکھائیں، لوگوں کو اس سے دور کر کے اللہ کے دین کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. تمہیں کامیابی نہیں ہوگی. اور آئیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے عمل کی طرف، اور آئیں قرآن کے فیصلوں کی طرف. سورہ انفال آیت نمبر 39 حوالہ دے رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 193. افسوس کہ تم رب کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، تو مفتی بن گئے. رب تو کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. کافروں کے فتنے کو ختم کرو لڑ کر، اور اللہ کی زمین اور اس فتنے کی جگہ پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو. آج تک تم نے بائیکاٹ کیا کافروں کے فتنے سے؟ کافروں کے مکمل دین کے نفاذ کے لیے کوئی لفظ کہا ہے اس قوم کو کہ یہ بھی نافذ ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا تھا، آؤ ہم بھی نافذ کریں. کوئی آج تک کوئی ایک جملہ، کوئی لفظ کہا ہے آپ نے؟
چلو مخلوق کا نہیں تو رب کا تو حیا ہونا چاہیے نا آپ کو. کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ کیا پیش کرو گے رب کو اپنا ایمان اور اپنا عمل؟ رب کہتے ہیں کافروں کا فتنہ ختم کر کے میرا مکمل دین نافذ کرو، اور آپ جو ہے مکمل اللہ کے مکمل دین کے بجائے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور فتوے ان پر جڑتے ہیں جنہوں نے اللہ کا دین جو ہے نافذ کر رکھا ہے، فتوے ان پر لگاتے ہیں آپ. میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کی قسمت اللہ نے ہدایت دکھی ہے تو دے دے آپ کو، ورنہ آپ کی روش جو ہے تو دین دشمنی ہے اور کچھ نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر محمد انور اعوان. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.